الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی اس سورت کا نام سورہ تکویر ہے۔ تکویر یہ سورت اور اس کے بعد ایک سورت ہے انفطار اور اس کے بعد ایک سورت ہے انشقاق۔ یہ تین صورتیں حدیث پاک میں اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قیامت کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہو، قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو یہ صورتیں پڑھا کرے۔ تین صورتیں، سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ہو تو وہ ان صورتوں کو پڑھا کرے۔ یعنی ان صورتوں کے مضمون میں، آیتوں میں ایسی بات کہی گئی ہے گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے حالات کو دیکھ رہا ہے، ایسی منظر کشی کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کا یقین عطا فرمائے۔ قیامت جو بہت قریب ہے، اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے، یہ تو قرآن نے کہا ہے۔ ایک موقع پر امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا قیامت اتنے قریب ہے جیسے کہ میری دونوں یہ انگلیوں میں جو سانس ہے، بس اتنے قریب ہے قیامت۔ اور کتنے سال گزر گئے میرے آقا کے؟ 1400 سال گزر گئے۔ قیامت بہت قریب ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ان صورتوں میں یہی صورت کریمہ میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا، اس کے منظر کو بیان کیا۔ ان کی تفسیر کرنے سے پہلے میں چند باتیں جو اصولی بات ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو سور پھونکے جائیں گے قیامت میں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو دو سور ہوں گے، ایک کا نام نفخہ اولی ہوگا اور ایک کا نام نفخہ ثانیہ ہوگا۔ نفخہ اولی اور نفخہ ثانیہ، نفخ کے معنی آتے سور کے آتے پھونکنا۔ اللہ کے 4 بڑے فرشتے ہیں، یہ بچے باتیں نہ کریں، بیٹھیں سنیں جس مقصد کے لیے آئیں۔ اللہ کے 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ ان چاروں میں سے ایک اسرافیل علیہ السلام ہیں
جن کا کام اللہ نے جن کی ڈیوٹی یہ رکھی ہے کہ وہ سور ان کے ہاتھ میں ہے، ایک سور پھونکنے والی چیز جس میں پھونکا جائے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں رب العالمین کے حکم کا کہ اللہ کس وقت حکم دے اور میں اس میں پھونک ماروں تو یہ نفخہ اولا ہوگا، اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا پھر، اور اس میں پھونک ماریں گے تو اس میں نفخہ ثانیہ ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن نشین کریں تاکہ قرآن کو یا قرآن کی ان آیت کو سمجھنا آسان ہو۔ اب یہ بھی آپ جان لیں یہاں کہ قیامت کا جب پہلا سور ہوگا جس کو نفخہ اولا کہیں گے، اس میں زمین و آسمان پھٹے گا، زمین کا نظام درہم برہم ہوگا، یہ سمندر آگ اگلنے لگیں گے، سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ یہ پہلا سور ہوگا، سب زمین بالکل برابر ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محلات زمین دوز ہو جائیں گے، زمین کے برابر ہموار چٹیل میدان کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ پہلا سور ہوگا، اور دوسرا سور جب ہوگا تو زمین سے جتنے مردے ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے، حساب و کتاب کے لیے نکلیں گے۔ یہ دوسرا سور ہوگا۔ یہ دو سور ہوں گے، پہلے سور میں یہ ہوگا اور دوسرے سور میں اللہ تعالیٰ کی حساب و کتاب کا منظر ہوگا۔ پھر حساب و کتاب جب ہو جائے گا تو جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، جو جنت والے ہوں گے وہ جنت جائیں گے، جو جہنم والے ہوں گے وہ جہنم جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بس دو سور میں سارا کام ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ان آیتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ جو سورج ہم دیکھتے ہیں آسمان میں، یہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، کئی گنا بڑا ہے، اور جو چاند ہم آسمان میں دیکھتے ہیں وہ بھی زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور جو ستارے ہم آسمان میں دیکھتے ہیں وہ بھی زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ تو یہ سارے سورج، چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ بے نور کر کے سمندر میں ڈال دے گا۔ دنیا کا جو سمندر ہے کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں؟ دنیا کے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف زمین ہے۔ بس دنیا میں 3 حصے سمندر ہے، ایک حصہ زمین ہے، اتنے بڑا سمندر ہے۔ اللہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو سب اس میں ڈالے گا۔ یہ روایت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بہت سے مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ظاہر ہے اتنا گرم سورج، آپ نے دیکھا ہوگا بھٹی میں جو چیز تپائی گئی اور بھٹی سے نکال کر فوراً میں پانی میں ڈالی جاتی تو پانی ابلنے لگتا ہے، کھولنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب سورج کو زمین میں سمندر میں ڈالیں گے تو سمندر آگ ہو جائے گا، اس میں ہوا نکلے گی، ہوا جب گرمی پھینکے گی تو سارا سمندر آگ ہو جائے گا، بالکل لال سرخ پورا سمندر، ستارے ڈالے جائیں گے، چاند ڈالا جائے گا، اور یہ دنیا کا نظام جہنم میں بدل جائے گا۔ یہ حالات ہوں گے، کیسے برے حالات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت سے۔ اس لیے کہا کہ قیامت کا جو منظر ہوگا اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو، ابھی عمر نہیں ہوگی وہ جن دے گی، ابھی وقت نہیں آیا ہوگا اب وہ جن دے گی، مارے گھبراہٹ کے دودھ پی رہا ہوگا بچہ ماں کے گود میں، سور پھونکا جائے گا، اتنی خطرناک گھبراہٹ ہوگی
اور جو حالت ہوگا وہ بچے کو پھینک دے گی مارے گھبراہٹ، بھوک جائے گی کہ میرا بچہ بھی کوئی دودھ پی رہا تھا مارے گھبراہٹ کے۔ کہتے انسان جب گھبرایا ہوتا ہے اسے کچھ اچھا لگتا ہے؟ کچھ نہیں اچھا لگتا، کھانا تک نہیں اچھا لگتا، پینا تک نہیں اچھا لگتا، اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ وہ بچے کو پھینک دے گی اپنے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہم سمجھیں اپنی زندگی کو کہ قیامت کتنی خطرناک ہے اور ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی جہنم میں چل رہی ہے، اسی کو تو جہنم بنایا جائے گا۔ جنت کا مزہ بھی نہیں چکھا ہے، جہنم میں گزار رہے۔ ہم سمجھتے ہیں جہنم میں جنت مل جائے تو کیسے ہوگا؟ بھئی کوئی بتائے ہمیں کہ کہیں جہنم میں جنت نہیں، ہم جہنم میں ہیں۔ اب جیسے بھی ہے اللہ کا شکر، صبر شکر سے زندگی گزارنی ہے۔ اب روزانہ کورونا چل رہا ہے تو اس کی باتیں پوری چل رہی ہوں گی، آج کل پلاٹوں پہ، گھروں میں، ہر جگہ کورونا ہے، اور کہیں لاک ڈاؤن کی باتیں، اللہ میاں کی باتیں بہت کم چلتی ہیں، دنیا کی باتیں چلتی ہیں، جہنمی کی باتیں چلتی ہیں۔ جنت کی، اللہ کی باتیں کرنا، اس کے رسول کی باتیں کرنا، یہ جنت کی باتیں ہیں۔ اس کے نیک بندوں کی باتیں کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، یہ سب جنت ہے۔ اور دنیا کے مشغلوں میں رہنا، ہر وقت دنیا کی باتوں میں لگے رہنا، اللہ کو بھول جانا، یہ جہنم کی باتیں اور جہنم کا مشغلہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا نہیں کمائیں گے، نہیں، حلال روزی اللہ نے فرض کی ہے، اس میں تو لگنا ہے، لیکن اپنے آپ کو روزی کے حوالے نہیں کر دینا ہے۔ دنیا کے حوالے ایک مومن نہیں کر سکتا، دنیا بھاگ دوڑ کے اس کے قدموں میں آئے گی۔ یہ تو ایمان ہے، یقین ہے کہ دنیا کا نظام ہے، اللہ نے جو بنایا ہے وہ بھاگ دوڑ کے جتنی روزی ہے وہ آئے گی، تھک کر کے آئے گی دنیا۔ ایک بزرگ ہیں ہمارے علماء دیوبند میں سے، اس زمانے میں بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے تھے، ان کے مرید۔ تو ایک امیر صاحب بڑے جوش میں گھر میں کچھ ہدیہ رکھا، اشرفیاں رکھی اپنی تھیلی میں، اور بھر کے آئے کہ چلو حضرت کو آج خوش کر دیں گے، اتنا بڑا ہدیہ کسی نے دیا نہیں ہوگا۔ حضرت کو اللہ نے کشف کے ذریعے بتا دیا کہ وہ اس جذبہ لے کر آئے، وہ ذرا غرور و گھمنڈ سے آ رہے کہ اس سے بڑا ہدیہ حضرت کو کسی نے نہیں دیا۔ حضرت حجامت بنوا رہے تھے، وہ جناب والا امیر صاحب آئے، حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی۔ نواب صاحب ادھر اڑے کہ بھائی حضرت ادھر دیکھ لیں، حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی، حالانکہ حضرت بہت چاہتے تھے ان کو، لیکن جس نیت سے آئے تھے حضرت کو اللہ نے کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے بتا دیا۔ وہ بیچارے تھیلی لیے ہوئے حضرت آپ کے لیے ہدیہ لا، حضرت کو توجہ نہیں دے رہے۔ آخر میں تھک گئے تو پوچھا خادم سے حضرت کی جوتیاں کہاں ہیں؟ تو کہا ادھر سینے پہ رکھی، جا کر اپنی پوری تھیلی کھولی اور شرفیوں جوتے میں ڈال دی، پوری جوتا پٹ گیا اسی میں۔ اب حضرت سے چلے گئے سلام دعا کر کے، حضرت جب حجامت بنوا چکے تو جوتیاں ڈھونڈ رہے، نہیں مل رہی، کہاں ہے؟ دیکھا تو پیسوں سے دبی ہوئی جوتیاں تھیں۔ کہا کس نے رکھی؟ کہا وہی آپ کے جو نواب صاحب ہیں وہی دے گئے، ڈال گئے۔ تو حضرت نے اپنے مریدوں سے کہا تھا، اپنے شاگردوں سے کہا تھا، دیکھو یہ نالائق دنیا ہے کہ جب اس سے بھاگو گے تو تمہارے جوتوں میں بیٹھ جائے گی، جب اس سے بھاگو گے تو تمہارے جوتوں میں بیٹھے گی، اور جب اس کے پیچھے پڑو گے تو یہ آگے ہوگی اور تم پیچھے جا رہے ہو، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوگے، وہ بھاگے گی، تم دوڑو گے پھر بھاگے گی۔ دنیا یہ ہے، اس لیے روزی کمانا ہے، حلال روزی کی تلاش میں محنت کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان دنیا دار نہ ہو جائے، اللہ والا ہو، دنیا والا نہ ہو۔ بس یہ ہے، بچانا ہے اس کی لعنت سے اپنے آپ کو، اس کے اندر دنیا میں جو خوبی ہے اس کو لینا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے۔ ہر چیز میں خوبی اور شر ہوتا ہے۔ سانپ ایک بہت بڑا جانور ہے، سانپ بڑا زہریلا،
اس میں خوبی بھی ہے اور شر بھی ہے، تو شر سے بچے، خوبی انسان لیتا ہے، اس کا سپیرا پکڑتا ہے تو شر سے بچ جاتا ہے، یعنی اس کا زہر نکال کے پھینک دیتا ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں لے لیتا ہے۔ تو دنیا سے اپنی خوبیوں کو حاصل کرو، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کا منظر آئے تو انسان دنیا والا ہو کر دنیا سے جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کریم کا اور اللہ اپنی کتاب کا یقین، اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے۔ تو اس کی ذات کا یقین اصل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا ایسا منظر ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ اذا الشمس کورت، وہ زمانہ یاد کرو جب سورج بے نور کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ لپیٹا کوئی چیز، ٹارچ آپ کی جل رہی، اس کو کپڑے میں لپیٹ دو، کیا ہوگا؟ اس کی روشنی ختم، حالانکہ وہ جل نہیں لیکن روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو سورج کو اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب لپیٹا جائے گا تو تہ اس کی دھوپ اسی کے اندر ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ہلکے پڑ جائیں گے، ستارے اتنا خوبصورت ستارے چمکتے ہیں، دمکتے ہیں اور روشنی سے ایک ہمارے دل کو خوش کر دیتے ہیں جب ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس دن ان ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی، کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی بالکل۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کس دن؟ قیامت کے دن۔ کب؟ جب اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے۔ اچھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے سور کا مطلب ہے اس طرح لیے ہوئے اسرافیل علیہ السلام، بس انتظار میں ہے کہ اللہ حکم دے اور میں پھونکوں، اور ہم یہاں بیٹھے مزے اڑا رہے ہیں، اللہ کو بھول کر دنیا میں ایسے لگ گئے، ایسے لگ گئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ ہمیں یاد نہیں آتا اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے، نماز چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ رہے ہیں، یہ سب بالکل مستی دنیا کی۔ ادھر اللہ قیامت کا انتظار اسرافیل کر رہے ہیں، اللہ حکم دینے کو بالکل قریب ہے، اور ادھر ہماری دنیا کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ہیں مست کہ اللہ کو بھولے ہوئے نہیں۔ ہر وقت اللہ کا دھیان، مالک کا دھیان، کہ ہر پتے پہ اللہ یاد آئے، ہر نظر پہ اللہ یاد آئے، ہر سانس سے اللہ کی ذات آواز نکلے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ، ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ اتنے سخت ہوتے ہیں زمین میں کہ وہ مشین بھی کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو آج کل کی نئی ٹیکنالوجی کی مشین چلی ہیں وہ بھی اس کے کاٹنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، نہیں کاٹ پاتی۔ پہاڑ اتنے سخت اور اتنے بڑے بڑے مضبوط ہیں، لیکن جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑتے رہیں گے، جیسے روئی کی گالا، جب روئی دھنکنے والا روئی دھنکتا ہے تو گلے، روئی کے گولے جو ہے اڑتے ہیں، اسی طرح پہاڑ اڑیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑتے پھریں گے، چلتے پھریں گے۔ ابھی یہاں کوئی پہاڑ، کوئی آدمی ہے کہ پہاڑ کو اٹھائے اور چلائے؟ کہانی تم بنا لو تو ٹھیک ہے، ایسے تو کوئی نہیں ذات دکھائی دیتی۔ اب کہانی گڑھ لو کوئی کہ فلاں آئے، فلاں انہوں نے اٹھایا، پہاڑ کو اٹھایا اور بوٹی لینے گئے تھے وہاں، اس کے بعد ہاتھ پہ اٹھایا، اس میں بوٹی لے لی، کہانی بنا لو، چاہے اتنی کہانی بنا لو، لیکن حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، وہ حکم دے گی تو پہاڑ اڑیں گے۔ قیامت سے پہلے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پہلا نفخہ ہے۔ پہلے نفخے میں کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پہلی بات سورج بے نور ہوگا، اذا الشمس کورت،
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے. 3 باتیں ہوئیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں کھلتی پھریں گی. وَإِذَا الْعِشَارُ، عشار، عشور، 10 مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے. اس کا ذکر کیوں آیا؟ اس کا ذکر اس لیے آیا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے عرب میں، ریگستانوں کے علاقوں میں، ریگستانوں میں نازل ہو رہا ہے. عربی لوگوں کے لیے اتر رہا ہے پہلے، اس کے بعد تو ساری دنیا اس کو پڑھے گی، لیکن اتر رہا ہے عرب میں. اور عرب کا علاقہ ریگستان، وہاں کے بہترین دولت کیا تھی؟ وہاں کی بہترین دولت اونٹنیاں تھیں، اونٹ تھے. آج ہمارے یہاں 4 ویلر، جس گھر میں 4 ویلر کھڑی ہو کہتے بڑا مالدار ہے، کیونکہ 4 ویلر ہے. تو یعنی ایک بہترین دولت ہے یہ 4 ویلر آج کی. اس زمانے کے اونٹ جس گھر میں ہوتے کہتے بہت بڑا آدمی ہے، مالدار ہے. اور 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں، ان کی بڑی خبرگیری کی جاتی تھی. دیکھ ریکھ کرنے والا اونٹنیوں کا مالک ان کو، کیونکہ ان سے بچے ہونے والے ہیں، نسل بڑھنے والی تھی، اس لیے بڑی قدر تھی اونٹنیوں کی. تو اللہ فرمانا چاہتا ہے اس آیت میں کہ تم مال کی قدر اتنی کرتے ہو، اتنی بہترین چیزیں، مال و دولت، اس دن اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی. یہ بالکل چھٹی پھریں گی، کوئی ان کو پکڑنے والا اور لینے والا نہیں ہوگا. بہترین سرمایہ، عرب کا بہترین سرمایہ کیا تھی؟ گابھن اونٹنیاں تھی. یہ سرمایہ بیکار پھرے گا، کوئی نہیں لے گا. اس لیے حدیث میں ایک بات اور آئی ہے، اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے اتنے بڑے چہاڑے، جسے پتھر ہوتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے، زمین جب ان کو اگلے گی تو باہر پڑے ہوں گے. تو فرشتے کہیں گے لوگوں سے جو بھاگ رہے ہوں گے قیامت کے منظر کو دیکھ کر، مر رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے دیکھو اسی سونے چاندی کے لیے تم لوگ لڑتے تھے، ایک دوسرے کا خون کرتے تھے، تم گھر میں لڑ جاتے تھے اسی سونا چاندی کے لیے، تم باہر والوں سے لڑتے تھے، ماں باپ سے لڑتے تھے، بھائی بھائی سے لڑتا تھا اسی سونا چاندی کے لیے، زمین کے لیے. آج سونا چاندی کے لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ چہاڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ چٹانیں سونے چاندی کی یہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے. میرے دوستو، سونے چاندی کی یہ اہمیت ہوگی اس دن جب اس سونے چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو کیوں لڑتے ہیں ہم؟ اتنی زمینوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی سے کھپگی لے لیتے، بہنوں سے لڑائی کر لیتے ہیں، ماں باپ سے جھگڑے کر لیتے ہیں کہ ایک بالشت زمینوں کے لیے بہت دن نہیں بولتے ہیں. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کہ تم دنیا کے لیے لڑتے ہو. یہی دنیا تمہارے سامنے کل پڑی ہوگی اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ یہی فرماتا ہے، یہ 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں کھلتی پھریں گی، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی مالک ان کا نہیں ہوگا کہ ان کو پکڑ لے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، بات سمجھ میں آ رہی کہ قیمتی سے قیمتی چیز کوئی لینے والا نہیں. آج اتنی قیمت کے لیے 2 فٹ زمین اور 2 فٹ میں لاٹھی ڈنڈے نکل آتے، نالی کے چکر میں، گھر کی نالی کے چکر میں لاٹھی ڈنڈے نکل آئے، 2 گز زمین کے لیے لاٹھی ڈنڈے نکل آئے. اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے ذریعے، قرآن مقدس کے ذریعے یہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اے بندو، جس زمین کے لیے، جس جائیداد کے لیے اور جس مال و دولت کے لیے تم لڑ رہے ہو، کل ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. کل تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میرے نزدیک اس دنیا کی کیا حقیقت ہے. میرے دوستو ذرا غور کرو، چھوڑو لڑائیاں، آپس میں صلح کرو، رہو صحیح، صلح کر کے رہو، دشمنیاں چھوڑ دو، نفرتیں ختم کر دو. اس دنیا کے لیے جو نفرتیں تھیں، دنیا کی وجہ سے ہیں، ان نفرتوں کو ختم کر دو.
اس کے بعد اللہ نے فرمایا کئی چیزیں ہو گئیں؟ 4 ہوئی ہیں، نفخہ اولا کی ہیں، یہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی ہیں یہ۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور ایک دوسرے سے مل جائیں گے، حشرت جمع ہو جائیں گے، گڈمڈ ہو جائیں گے۔ ارے بھائی، کوئی ہرن شیر کو دیکھ لے تو بھاگتا ہے کیونکہ اس کی جان کا مسئلہ ہے، اور شیر ہرن کو دیکھتا تو اس پر لپکتا ہے، ہاتھی کو کوئی دیکھتا تو بھاگتا ہے کوئی جانور آج ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم رہتے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں۔ کیوں؟ جانور ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، لڑتے ہیں اور پھاگ ڈالتے ہیں، امتیاز ہے ان میں۔ ہاتھی کا معاملہ الگ ہے، شیر کا معاملہ الگ ہے، سانپ کا معاملہ الگ ہے، اور درندوں چرندوں پرندوں کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ سارے جانور اتنی گھبراہٹ میں ہوں گے کہ شیر اگر ہرن کو دیکھے گا تو کچھ نہیں بولے گا، کیوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اپنے کھانے کے چکر میں نہیں رہے گا، حملہ کرنے کے چکر میں نہیں رہے گا، اپنے بھوک و پیاس بھول جائیں گے، اور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ سارے جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب کوئی گھبراہٹ والی بات ہوتی ہے، کوئی پریشانی والی دقتیں آتی ہیں، تو بھیا وہ امیر و فقیر اور وہ شمار و بھنگی سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے جب گھبراہٹ کی کوئی بات آئی تو کیا ہوتا ہے؟ سب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کا ہمدرد، بھیا ہمیں بچا لو، تم ہمیں بچا لو، تم ہمیں بچا لو، ایسا ہوتا ہے۔ جب گھبراہٹ کی وجہ سے کوئی ایک انسان ہوتا ہے سامنے، اب وہ کس برادری کا ہے، کس تعلق کا ہے، کچھ نہیں، سب ختم، اب صرف وہ انسان ہے وہ بچا سکتا ہے۔ یہی حال جانوروں کا ہوگا کہ پہلے تو دیکھتے تھے ایک دوسرے کے اوپر گھراتے تھے اور بھونکتے تھے اور کاٹتے تھے اور حملہ کرتے تھے، آج قیامت کے منظر نے، قیامت کے ہولناکی نے ان کو بالکل ایسا کر دیا ہے کہ وہ ایک ساتھ ہو گئے، گڈمڈ ہو گئے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیا ہونے والا ہے، اللہ کا کون سی آفت اللہ کی طرف سے برپا ہو رہی ہے۔ یہ منظر ہے قیامت کا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کتنی چیزیں ہوئی؟ 5 ہوئی۔ اس کے بعد میں نے جو بتائی تھی شروع میں بات، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا ابل پڑیں گے، جب سمندر بہہ پڑیں گے۔ کئی ترجمے کیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ الگ ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ، ملتے جلتے ترجمے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دریا جھوکے جائیں گے، بھٹی میں دھوکتے ہیں کہ نہیں آپ، اور جتنا آپ بھٹی میں دھوکتے ہیں وہ اور لال ہوتی ہے، اور لال ہوتی ہے، دہکتی انگارے نکلتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب سمندر میں اللہ آسمان سے سورج اور چاند اور ستاروں کو سمندر میں ڈالے گا تو وہ سمندر کیا ہو جائے گا؟ آگ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ اکبر۔ سمندر کے کئی طرح کے پانی ہوتے، کھارا پانی ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، پانی کئی طرح کے پانی ہوتے ہیں، کالا پیلا نیلا سب پانی ہوتے، کہتے ہیں سب پانی ایک ہو جائیں گے اور پھر اس سے آگ نکلے گی۔ آج بھی آپ جغرافیہ میں دیکھو، کبھی کہیں دیکھو، اخباروں میں آتا ہے جوالا مکھی پہاڑوں سے نکلتا ہے، کبھی کبھی وہ سمندروں سے بھی آگ نکلتی ہے۔ ابھی سے یہ حال ہے، لیکن جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو بالکل مکمل سمندروں کا حال کیا ہوگا؟ آگ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تسجیر کہتے ہیں بم پھٹنا عربی میں، جب بم پھٹتا ہے تو اس سے لو نکلتی ہیں، وہ جھلس جاتی ہے اس جگہ کی پوری پوری بستیاں، جہاں بم گرتے ہیں پوری پوری بستیاں جھلس جاتی ہیں بم کی آگ سے۔ یہی حال ہوگا سمندر کا کہ اللہ جب حکم دے گا اور آسمان سے سورج چاند اور ستارے اس سمندر میں گریں گے تو ایک بم
ہوگا اور وہ پورا سمندر آگ ہو جائے گا۔ کیا منظر ہوگا دوستو عزیزو، کیا عالم ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے اس منظر کو۔ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر کما حقہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شخصیت تھی جو کر کے چلی گئی۔ اللہ کے کلام کی صحیح تشریح تو میرے آقا نے فرمائی، اس لیے حدیث کو اس کی تشریح فرمایا، تشریح اول قرآن کی تفسیر اول حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب سمندر دھوکے جائیں گے اور ان سے آگ نکلے گی۔ کیوں نکلے گی یہ میں نے بتا دی کہ سورج کو اگر ڈال دیا جائے، سورج اتنا گرم، اب اس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ سمندر میں، تو سب آگ ہی آگ ہو جائے گا سمندر۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کیا ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی، چھٹی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب مختلف قسم کے لوگ، زوجت جوڑے جوڑے بن کے آئیں گے۔ اب دیکھو، ظاہر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کون مسلمان، کون کافر، کون مشرک، کون منافق، کون مرد، کون عورت، کچھ حال، سب بے حال ہوگا، صرف انسان ہوں گے اس وقت۔ جتنے جوڑے تھے، مختلف جوڑے، سب ایک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، حضرت فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی کافر کے اور مسلم کے ساتھ پھر ہر قسم کا نیک یا بد عمل کرنے والا اپنے اپنے جیسے عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے جوڑنا۔ ایک بات اور ہوگی، کافر میں کتنے طبقے ہیں، لیکن لفظ کافر جس کے ساتھ لگا ہوا وہ سب ایک ہوں گے۔ لفظ مسلم کس کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسلم ایک ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سب کو جوڑ دیا جائے گا۔ اب جیسے عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑا جائے گا، عقائد، اعمال، اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی، یا یہ مطلب ہے کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا؟ ظاہر ہے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ روح اللہ کے دربار میں تھی، اب وہ جو جسم دنیا میں تھے قبر سے وہی جسم نکلیں گے اور انہی جسموں میں روحیں پھر لوٹا دی جائیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ظاہر جب روح لوٹے گی تو ان میں جان آئے گی اور پھر وہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب دیں گے۔ کیسا عالم ہوگا میرے دوستو، یہ پوری زمین حساب و کتاب کے لیے ہوگی۔ حشر کا میدان اسی زمین کو بنایا جائے گا۔ حشر کا میدان کہاں ہوگا؟ زید پور بھی اس میں آ جائے گا۔ جناب والا آپ کہاں ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھے حشر کا میدان کہیں اور کرکٹ کا میدان جیسے ہوتا ہے نا، دور دور ہوتے ہیں، کرکٹ کا میدان نہیں، ساری دنیا حشر کا میدان ہوگی۔ ہاں یہ سمجھ لیجئے، ساری دنیا حشر کا میدان ہوگی اور یہی حساب و کتاب ہونا ہے۔ اور جو جنت والے ہیں تو وہ تو اللہ اپنے فضل سے، کرم سے ان کو اوپر بھیجے گا، کیونکہ جنت 7ویں آسمان پر ہے، اور جو جہنم والے ہوں گے اسی میں ڈال دیے جائیں گے، اسی زمین میں جہنم بنا دی جائے گی، یہیں رہیں گے وہ اوپر نہیں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آپ تو اوپر والے لوگ ہیں کہ نیچے والے ہیں؟ بھائی یہ نیچے والے نہ کہنا، وہاں گڑبڑ معاملہ ہے۔ اوپر والے لوگ، اپر کلاس کے، جنت اوپر ہے، اور لوور کلاس کے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے، اس کے رسول کے جو نافرمان ہیں، وہ لوور کلاس کے، وہ نیچے رہ جائیں گے۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اعمال کے اعتبار سے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے یہ نہیں جانتا کوئی، لیکن اللہ تعالی بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اعمال کرتے رہو۔ ہم کچھ بھی پسند کر سکتے،
بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کیا پیش آیا اللہ کے ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں اللہ کے ہاں جاؤں گا تو بتا دوں گا میرے اعمال تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن یہ بتا دوں گا میں توحید لے کر آیا ہوں۔ توحید کا مطلب ہمیشہ تجھے ایک معنی ہے اور تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، توحید یہ اللہ کو ایک ماننا۔ بہرحال اللہ کے دربار میں پہنچے، سوال جواب ہوا تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ میاں میرے پاس کیا ہے، کچھ نہیں، اعمال میری نماز بھی ویسے ہی ٹوٹی پھوٹی، روزہ بھی ویسے ہی، سب کچھ، لیکن بس توحید لے کر آیا ہوں ایک جو صحیح ہے، توحید۔ تو اللہ میاں نے کہا تمہاری توحید بھی ادھوری ہے۔ کیسے؟ پوری زندگی میں تم نے ایک مرتبہ جب دودھ پیا تھا، دودھ تو پیتے ہی تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا دودھ پیا رات میں اور تمہارے پیٹ میں درد ہوا تو تمہارے بار بار وہی خیال آ رہا تھا کہ دودھ کی وجہ سے درد ہوا، لہذا میری طرف سے تم نے توجہ ہٹا لی، درد دینے والا بھی میں تھا، مرض دینے والا بھی میں تھا، شفا دینے والا بھی میں تھا۔ دودھ کی کیا حیثیت ہے کسی کو درد دے یا کسی کو مرض دے دے، لہذا تمہاری توحید لے جاؤ ناقص ہے۔ اب حضرت کے پاس کیا رہ گیا؟ ذرا غور کریں، اتنے بڑے بڑوں کی پکڑ ہو جائے گی تو ہما شما کیا چیز ہے؟ بڑے پورے والوں، زید پور والوں سمجھ لو کہ ہم جو آئٹن دکھاتے ہیں یہ آئٹن ختم ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، سینہ تان کے نہیں، سینہ جھکا کر اللہ کے سامنے چلو، کسی کو برا بھلا کہ کسی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں، دوسروں کو بڑا سمجھو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ دوسروں کو بڑا سمجھو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، یہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خاموش ہیں کہ آخر میں کیا بتاؤں، کیا اللہ کے سامنے پیش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے بندوں کو، امتحان لیتا ہے، تو اللہ نے خود کہا بایزید تمہارا ایک عمل مجھے بہت پسند آیا، کیا؟ تم نے ایک سردی کی رات تھی اور ایک بلی کا بچہ بہت جڑا رہا تھا، وہ تم نے اس بلی کے بچے کو دیکھا، تم نے رحم کیا، اس پہ رحمت آ گئی، تمہارے دل میں اس کی محبت آ گئی، تم نے اس کو اپنے لحاف میں رکھ لیا۔ وہ بلی کا بچہ جب تمہارے لحاف میں پہنچا تو بہت گرمی محسوس کی اور اس کو مزہ آ گیا، وہ خوش ہو گیا، بلی کا بچہ مطمئن ہو گیا اور اس نے دعا کی تھی تمہارے لیے۔ وہ عمل مجھے جو تم نے ایک چھوٹی سی میری ننھی مخلوق پر رحم کھایا، تو میں تو اللہ ہوں، میری رحمت تو سب پر وسیع ہے، لہذا اے بایزید جب تمہارے اندر اتنی رحمت ہے کہ میری ننھی مخلوق پر رحم کھایا، میں تو اللہ ہوں سب پر رحم کرنے والا ہوں، جاؤ میری رحمت تمہیں جو معاف کرتی ہے اور تمہاری مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ رحمت حق بہانہ جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈے گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال اچھے نیک عمل سے دور نہ رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سارے راستے میں کنکڑ پڑا ہوا ہے، اینٹا گما پڑا ہوا ہے، اس کو کیا ہٹائیں، یہ لیکن اگر ہٹا دیا اور اللہ کو پسند آیا تو ہو سکتا ہے وہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کہ یہ گر سکتے ہیں لوگ، اس پہ ٹھوکر لگ سکتی ہے، یہ تم نے سمجھ کر کہ اللہ کی مخلوق اس سے نقصان نہ ہو ہم اس کو ہٹا دیں، ہو سکتا ہے اللہ کو یہی عمل تمہارا پسند آ جائے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں نے راستے میں ایک درخت کا جنگھا جھک رہا تھا، لوگ راستے میں تکلیف اٹھا رہے تھے، اس کو نکل نہیں پاتے تھے، وہ لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا، میں نے اس درخت کے جنگھے کو کاٹ دیا ہے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل اللہ حتیٰ خوش ہوا ہے تم سے کہ اس عمل کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہوگی۔ اتنا بڑا عمل ہے، کوئی نیک
یعنی اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے، ہمارے نزدیک تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے اعمال کہ بھائی وہی عمل بڑا ہے جس میں خوب عبادت ہو۔ نہیں، عمل اللہ کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے تمہاری فرض کو کنارے رکھ دے اور تمہاری اوابین قبول کر لے، تمہاری چاشت قبول کر لے، تمہاری اشراق قبول کر لے، اور تمہاری تہجد قبول کر لے۔ اللہ کو کیا عمل تمہارا پسند آ جائے، اس لیے یہ نہ سمجھو کہ عمل نہیں کرنا بلکہ عمل کرتے رہنا ہے، ہو سکتا ہے یہ پسند آ جائے، ہو سکتا ہے یہ پسند آ جائے۔ ہاں یاد رکھنا، ارے تمہارا 2 میٹھے بول اماں سے بول دینا، اپنے والد کو خوش کر دینا، ہو سکتا ہے یہی پسند آ جائے۔ اللہ کو ہو سکتا ہے یہی پسند آ جائے اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تمہارے اعمال کے اعتبار سے بندوں کو جمع کیا جائے گا، نیک اعمال والے الگ، برے اعمال والے الگ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ ہوئی، یہ نفخہ اولا، یہ نفخہ اولا کی بات ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ حالات ہوں گے، اتنے حالات، 6 حالات گنائے اس میں۔ پھر 6 حالات اور ہیں جو نفخہ ثانیہ ہیں۔ نفخہ ثانیہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام تو یہ جو نیچے والے حالات ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ تک، یہ 6 نفخہ ثانیہ کے ہیں۔ لیکن وقت ہو رہا ہے، آپ کہیں گے مولانا صاحب نے کھینچ دی در کے، اور آپ اکتائیں گے، کسی کو نیند آ رہی، کسی کو کیا ہے۔ دیکھو بھائی، نیند 1 مہینے کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اگر نیند کے ساتھ بیٹھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نور، اب اتنا ہو سکتا ہے سکینہ نازل ہو رہا ہے، یقین سکون ہے، اللہ کے کلام میں سکون ہے، اطمینان ہے، دلوں کا نور ہے، جسموں کا نور ہے، دنیا کا نور ہے اللہ کے کلام میں۔ اللہ کا کلام نور سے خالی نہیں، یاد رکھو۔ ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کرتے کرتے اچانک آسمان میں کچھ قندیلیں، لالٹین ایسی چیزیں دیکھیں، اور گھوڑا بنا ہوا تھا، اچکنے لگا وہ گھوڑا، ان کا بچہ لیٹا ہوا تھا، یہ بھی پریشان کہ کہیں بچے کو کچل نہ دے، رک گئے، گھوڑا رک گیا۔ پھر جب قرآن پڑھنے لگے پھر وہ بدک گیا، پھر وہ قندیلیں نظر آئیں، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا خطرہ تو رک گئے۔ یہ واقعہ حضور اکرم سرور کونین امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آ کے عرض کیا کہ رات میں میرے آقا ایسا واقعہ پیش آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے اسید، فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اللہ، فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح ہم ان فرشتوں کو دیکھتے اپنی آنکھوں سے، لیکن تم نے پڑھنا روکا، وہ چلے گئے۔ تو میرے دوستو، قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں، گھروں میں، مسجدوں میں، لیکن جس گھر میں تصویر لٹکی ہوگی یا کتا پلا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یاد رکھ لو۔ اور آج کل تصویروں کا عالم تو بڑا مزہ ہے، ابھی یہاں سے درس سن کے جائیں گے، درس تو ختم ہو جائے گا لیکن نیا درس شروع ہوگا موبائل کا۔ جب تک ہم موبائل 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں دیکھیں گے نیند نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، موبائل میں اچھی چیزیں، قرآن سنو، بیان سنو، یہ چیز تو صحیح ہے، ہماری اپنی عادت ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، مفتی ظفر علی خان صاحب تفسیر کے اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے۔ رمضان ابھی جلدی انتقال ہوا ہے، بہت بڑی شخصیت تھی پاکستان کی، اللہ نے بہت کام لیا ہے اور بہت ذی علم شخصیت تھی۔
دارالعلوم دیوبند کی بڑی چہیتی شخصیت تھی، دنیا سے چلے گئے۔ تو میری اپنی عادت ہے کہ کئی سالوں سے میں سونے سے پہلے جب تک 10 منٹ 15 منٹ تفسیر نہ سنوں کانوں سے، تب تک نیند نہیں آتی، اور سنتے سنتے نیند آ جاتی ہے۔ وہ تفسیر کب ختم ہوئی؟ صبح جب الارم بجتا ہے اس کو بند کرتا، وہ خود بند ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ لیکن اپنی عادت ہے یہ بنا لی کہ تفسیر سنتے سننے کے بغیر بس سویا نہیں جاتا۔ کہیں سفر پہ ہوں وہاں بھی چھپے سے لگا لیتا ہوں کان کے قریب، لیکن موبائل کان کے قریب نہ رکھنا، یاد رکھنا، اپنے کانوں سے اپنے سر سے دور موبائل رکھو، اور موبائل میں اگر دیکھنا ہی ہے تو اچھی چیزیں دیکھو، بری چیزیں مت دیکھو، اللہ پکڑے گا۔ اور موبائل میں قرآن رکھو کہ کہیں سفر پہ جا رہے ہو تو کوئی بات نہ کرو، قرآن پڑھو۔ ابھی یہ زید صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے کچھ ریکارڈنگ لے لی ہیں درس قرآن کی، بیانات کی، تو اس کو اب یہ ڈال لیں، تو یوٹیوب میں آپ کو وہ ملے گا، تو اس پہ آپ کلک کرو گے تو انشاءاللہ بہت سے بیانات، بہت سے درس قرآن آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے کس سے کام لے لے یہ تو اس کی مرضی ہے۔ کام اصل ہے کہ کام کیا جائے، بیٹھے رہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ قرآن کی روشنی ایسے ہی کہتے ہیں کہ شراب کے بارے میں آیا، اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا شراب کے سلسلے میں 10 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، پینے والا، پلانے والا، لکھنے والا، بنانے والا، سب، کیونکہ وہ حرام ہے، اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، اس سے جو لگے گا تو وہ کہاں؟ جہنم میں جائے گا۔ کہیں دور دور کا رشتہ ہوگا تب بھی جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ کا کلام مبارک پاک پوتر ہے، اس سے جو ملے گا، جس لین سے بھی قرآن سے ملے، وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن کا پڑھانے والا، قاری، حافظ، عالم، مفتی، سب قرآن ہی سے تو تعلق ہے سب کا۔ ارے مفتی مسئلے بتاتا ہے قرآن سے، عالم ترجمہ کرتا ہے، قاری بہترین قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا، حافظ جی یاد کیے بیٹھے ہیں، الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، ناس سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، قرآن ہی سے لگے ہوئے ہیں، لہذا سب کو اللہ انشاءاللہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کی خدمت بہت طریقے سے ہو سکتی۔ آپ قرآن کی باتیں بتائیں، یہاں سے سن کے جائیں اور وہاں سنائیں، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ آپ موبائل میں ریکارڈنگ کریں، یا جو موبائل میں ریکارڈنگ ہے اس کو سنیں، دوسروں کو سنائیں، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن سے جس طرح بھی آپ نے تعلق قائم کیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مغفرت اللہ کے ہاں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کو سنا دے، وہ حدیث جی چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کا موقع آ رہا ہے۔ میں وہ 6 باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے۔ آج ہمارا یہ نوجوان 2 گھنٹے موبائل میں لگا سکتا ہے، موویز میں لگا سکتا ہے دیکھنے میں، اور وہ واٹس ایپ پہ جو میسیج آئے ہیں اس کے فیس بک پہ ہیں، اسی میں پڑا ہوا ہے، پبجی میں پڑا ہوا ہے، اور جھبجی میں پڑا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے جی میں پڑا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندے چھوڑو، قرآن کی تلاوت کرو۔ موبائلوں پہ قرآن ہوتا ہے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، وہاں قرآن آپ کے پاس نہیں ہے، جو دفتری میں قرآن ہے، جو کاغذ میں، لیکن کم سے کم موبائل تو آپ کا ہے، اس کا صحیح استعمال کر لو۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جاؤ، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے لکھنؤ جانا ہے، بمبئی جانا ہے، اور کوئی چیز نہ دیکھو، سونے سے پہلے آپ قرآن کھولو اور یہ صورتیں پڑھ کے تب سو۔ تو قرآن، موبائل کا صحیح استعمال کرو۔ قرآن، میں حدیث سناتا ہوں، کل قیامت کے دن بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے، جو ان کے ماں باپ کو انعام ملے گا وہ الگ ہے، لیکن اس کو بلائیں گے حافظ قرآن کو، اللہ میں ایک لسٹ دیں گے، 10 لوگوں کی لسٹ ہوگی جو اس کے گھر والے ہوں گے جہنم میں جا چکے ہوں گے، اس کے گھر والے جہنم جا چکے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے برائی کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، تو لسٹ دیں گے، اللہ میاں کہیں گے جاؤ ان گھر والوں میں سے
تمہیں 10 لوگوں کے بخشوانے کا تمہیں انعام ملتا ہے. جاؤ یہ جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اس قرآن کے صدقے میں جو تم نے یاد کیا ہے، جاؤ اس قرآن کی دولت، قرآن کے صدقے میں اس جہنم سے 10 لوگوں کو نکال لو، ہم تمہاری سفارش قبول کر لیں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑا انعام حافظ قرآن کے لیے اور ایک حافظ کے والدین اور اس کے گھر والوں کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انجینئر نہ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن پہلے اس کو حافظ قرآن بنا دو. انشاءاللہ کہو، پہلے اس کو حافظ قرآن بناؤ، پھر وہ ڈاکٹر انجینئر بناؤ. انشاءاللہ یہ کام دے گا. یہ کل اس کی ڈاکٹری تو دھری رہ جائے بھلے، لیکن اللہ قرآن کے صدقے میں ہو سکتا ہے قبول فرما لے. قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالو. قرآن کم سے کم 2-3 پارے روزانہ ہونے چاہیے. قرآن کا یہ تقاضا ہے، حق ہے. یہ قرآن اللہ میاں سے جھگڑے گا، کل قیامت کے دن جھگڑا کرے گا کہ اللہ میاں یہ مجھے بہت پڑھتا تھا، یہ میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کو بخش دے. اور اللہ میاں کہیں گے کیا نہیں بخشیں گے؟ ارے بھیا بخش دیں گے. کیوں؟ کلام اللہ کا ہے، اللہ اپنے کلام کی سفارش کو قبول فرما لے گا. سبحان اللہ، اللہ اپنے کلام کی سفارش کو قبول فرما لے گا. ہم اور آپ سفارش کریں، ہو سکتا ہے نہ قبول کی جائیں، لیکن اللہ اپنے کلام کی سفارش کو نہیں ٹھکرائے گا. تو جو قرآن پڑھے گا قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا. جو قرآن پڑھے گا چاہے مرد ہو یا عورت، قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا. اس لیے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن سنو. مفسرین جو قرآن موبائل کھولو تو اور کچھ نہ دیکھ کر جو تفسیر کی جاتی ہے قرآن کی اس کو سنو. کس نام سے چینل ہے؟ الحسنی. اچھا، ہمارے نام سے انہوں نے ڈالا چینل، تو وہ اس چینل کو دیکھو، آپ کو یہاں کے تفسیریں ملیں گی، اور جو تفسیر آپ کے اور بڑے بڑے علماء جو تفسیر کر رہے ہیں ان کی سنو. ارے کم سے کم کچھ تو نور آئے گا انشاءاللہ، دلوں کو منور کرے. خود بھی سنو، بچوں کو سناؤ، اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ نے وہی ڈگر اختیار کی کہ خود بھی فلم دیکھ رہے ہو اور بچوں کو دکھا رہے ہو تو پھر کچھ کام نہ آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ بنے. تو ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ. ہاں، ہمیں قرآن سے اپنا دل دماغ متاثر کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کو منور کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو تلاوت شروع کریں گے انشاءاللہ. اور رمضان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی تلاوت کرتے تھے، دن رات تلاوت، پتہ نہیں کتنے قرآن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا علماء نے کہ رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61، ایک دن کا قرآن ایک رات کا. تو دن میں ایک ختم کیا، ایک رات میں ختم کیا، کئے ہو گئے ایک دن کے 2، تو 30 دن کے کتنے ہو گئے 60، اور ایک تراویح کا 61. ارے بھیا وہ 61 کر گئے، کم سے کم ہم کتنے کر لیں؟ ارے کم سے کم بتاؤ بھائی کتنے کر لیں؟ ہاں، کم سے کم 10 ہو جائیں. انہوں نے صحیح بتایا، 1 عشرہ تلک عشرۃ کاملہ، 10 قرآن ہو جائیں. تو نیت کرو انشاءاللہ اس رمضان کو ہم 10 قرآن ختم کریں گے، مکمل کریں گے. تراویح کا الگ ہے. دیکھو تراویح ایک قرآن سننا سنت ہے، لیکن تراویح پورے رمضان پڑھنا یہ الگ سنت ہے. قرآن سننا ایک تراویح میں سنت الگ، اور پورے رمضان تراویح پڑھنا 20 رکعت یہ الگ سنت ہے. دونوں سنتوں کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہاں، یہ نہیں کہ حافظ جی نے 10 دن میں مکمل کیا تو تراویح بھی گئی قرآن بھی گیا. نہیں، آپ 10 پارے سنیں، 3 پارے سنیں، 1 پارہ سنیں، 1.25 پارہ سنیں، لیکن چاہے جتنے قرآن ہو تراویح میں سنیں. آپ کو پورے رمضان 29 کا چاند جب تک نہ دیکھ لیں، تراویح آپ کے لیے کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے. تو دوسری سنت آپ کی، تو آپ کو سنت نہیں چھوڑنا ہے یہ انشاءاللہ کہیے. ہاں، اور دوسرے رمضان میں آپ نے 10 قرآن، اور اگر اللہ 20 قرآن ہو جائے تو کیا کہنے بھائی، 20 قرآن بھی ہو سکتے ہیں. آپ لگ جائیں قرآن میں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع جو رمضان آنے والے اتنا مبارک، آپ کو ایک بات بتانے یہ بات ختم کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں، معصوم ہے نا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو فرشتوں کے 3 صفتیں بہت اہم ہیں، فرشتوں کے اندر 3 صفتیں بہت اہم ہیں، جو اتنا اونچا ان کو مقام ملا ہے، اللہ کا قرب ملا اور اللہ کی محبت جو ملی ہے فرشتوں کو، 3 باتیں ان میں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، وہ کھاتے نہیں، کیا کہ نہیں کھاتے، وہ کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے۔ نمبر 2، وہ پیتے نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ نمبر 3، ان کی بیویاں نہیں ہیں، یعنی بیوی جب ہے نہیں تو ملیں گے کیا؟ تو 3 چیزیں فرشتوں میں نہیں ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیویاں ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کے دربار میں رہتے ہیں، اللہ کی محبت میں رہتے ہیں، اللہ کے عرش کے سائے میں رہتے ہیں، جہاں چلے جائیں وہاں رحمت ہو جائے۔ فرشتوں کی وہ مخلوق، اللہ اس امت کے لیے انعام یہ دیا، اللہ کو اس امت سے بہت محبت ہے۔ کہا ہم 11 مہینے تو چلو جو کچھ بھی تم نے گناہ کیے توبہ کی، گناہ کیے توبہ کی، لیکن 1 مہینہ ہم ایسا دیں گے تمہیں کہ تم کو پاک صاف کریں گے اور اس صفت پہ لائیں گے جیسے فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیویاں ہیں، لہذا 1 مہینہ رمضان کا ہم تمہیں دیں گے کہ تم سے کہیں گے کہ صبح صادق سے نہ کھاؤ اور نہ پیو، نہ بیوی کے پاس جاؤ، 3 کام تم نہیں کرو گے مغرب تک۔ لہذا اس عمل کی وجہ سے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے، تمہارا مقام بھی کہاں ہو جائے گا؟ فرشتوں جیسا مقام ہو جائے گا۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے روزہ، اسی کا نام روزہ ہے کہ تمہارا مقام بھی ہو جائے گا فرشتوں جیسا، کہ تم نہ کھاؤ گے، نہ پیو گے اور نہ بیوی کے پاس جاؤ گے روزے کی حالت میں، تمہارا مقام فرشتوں جیسا ہو جائے گا، تم محبوب ہو جاؤ گے ہمارے۔ تو اب وہ لوگ سوچیں جو کھاتے ہیں دھڑام دھڑام ہوٹل بازی، ہمارے سامنے تو ہوٹل ہے بڑے پورے کے، بہت صاحب ملتے ہیں، ہوٹل پہ گھس گئے اندر اور بڑا بڑم کھا لیا منہ پوچھ کے اور ٹوپی لگا کے پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں، ان سے بڑا کوئی روزے دار کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کو بندوں سے چھپا رہے ہو، تم اللہ کو کیا چھپاؤ گے؟ اس لیے یاد رکھو اللہ کے سامنے تم ایک ہو، تمہارا ظاہر بھی اللہ کے سامنے اور باطن بھی اللہ کے سامنے۔ اس لیے یہ نیت کرو کہ خبردار ہٹے کٹے ہیں تو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہاں یاد رکھو، بہت سے ہٹے کٹے ہوٹل بازی کرتے ہیں رمضان میں، بہانے کہتے ہیں کہ روزہ، مولانا صاحب بیمار، ارے 11 مہینے تو اچھے رہے، رمضان میں آ کے بیمار ہوئے تو شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ اس لیے یاد رکھو ہٹے کٹے ہیں تو خبردار کسی کا روزہ نہ چھوٹے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ جس مقام تم کو دینا چاہتا ہے اس مقام پہ پہنچو، یعنی فرشتوں کی جیسی صفات اور محبوبیت تمہیں حاصل ہو جائے، تو اس لیے تم کو روزہ رکھنا ہے، یعنی کھانے پینے سے اور بیوی سے دور رہنا اتنی دیر جب تک روزہ ہے۔ میرے دوست کتنی اچھی چیز ہے روزہ، اور تراویح پلس تراویح ہے، پلس قرآن ہے، زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو بلندی پر پہنچا دیتی ہے رمضان میں۔ ہاں تو آج سے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان کے لیے ہم کوشش کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کر جتنا پڑھ پائیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ تراویح بھی سننا ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی دینی ہے اپنے مالوں کی، اور صدقہ فطر بھی دینا ہے۔ وہ باقی باتیں انشاءاللہ مسائل بات کے ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک، میرے خالق، میرے آقا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ میرے مالک، میرے آقا، جو گناہ ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ کہنے میں جو خطائیں ہوئیں، سننے میں جو خطائیں ہوئیں،
یا اللہ اس کے علاوہ جہاں بھی جیسے بھی جو گناہ ہوئے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اعلانیہ اور خفیہ، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام خطاؤں کو معاف فرما دے میرے مالک، میرے آقا۔ اے اللہ تجھ سے مانگ کر کوئی بندہ محروم نہیں رہتا۔ اے اللہ سب سے پہلے تو ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم گناہ کر کے تو کہاں جائیں گے؟ تیری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے ہر حال سے واقف ہیں، ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں آپ۔ تیری زمین سے ہم کہاں نکل سکتے ہیں؟ تیرے آسمان کے نیچے سے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ اے مالک، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پورے امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پورے امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زمین سے آنے والی بلائیں، زمین سے نکلنے والی بلائیں، آسمان سے برسنے والی بلائیں، وبائیں سب تیری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ یہ کورونا جیسی آفت و بلا، اے اللہ اس کے شر و فتنے سے حفاظت فرما، اس کے شر و فتنے سے حفاظت فرما یا اللہ، اس کی تمام وحشت سے اور اس کی تمام خرابی شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام بیماریوں، تمام آفتوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے برے اعمال کا خمیازہ ہے۔ اے اللہ ہمیں پاک صاف فرما دیجیے، طہارت عطا فرما دیجیے، پاکیزگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یہ بچے تیرے سامنے معصوم ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تو گنہگار، لیکن یہ بچے تو معصوم ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کو، پوری امت کو معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ بہت سے تیرے بیمار بندے گھروں میں، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ بہت سے تیرے بندے اے اللہ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سی گھروں میں ماں بہنیں، ان کی بہت سی ضرورتیں تیرے سامنے ہیں، اے اللہ قرآن کے صدقے سے، قرآن کے واسطے سے تجھ سے مانگ رہے، ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام کمیوں کو اے اللہ دور فرما دیجیے میرے مالک، میرے آقا۔ یا اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ اس زید پور پر رحم فرما، زید پور والوں پر رحم فرما، اس ملک پر رحم فرما اور ملک والوں پر رحم فرما، پورے عالم اسلام پر رحم فرما۔ اے اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے شعبان میں، ہمارے رجب میں برکت دے دیجئے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ میرے آقا نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم سب بھی یہی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے رمضان خیر کے ساتھ آئے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، پورے امت کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان ٹوٹی فری دعاؤں کو اپنے کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے۔ سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما، مرد و عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔